بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رات میں لائیو ہوا تھا اور کافی کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا، مگر کچھ باتیں رہ گئی تھیں جنہیں میں نے سوچا کہ اس کو بھی ذکر کر ہی دیا جائے، ورنہ کچھ لوگوں کو موقع ملتا رہتا اور وہ اس طرح غلط بیانی کرتے رہتے ہیں۔ اور کیونکہ ارادہ یہی ہے کہ اب یہ کب تک اس طرح سے ادھر سے جھوٹ بولا جائے گا اور ہم سچ بولتے رہیں گے، اس کی صفائی کرتے رہیں، کیونکہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار ہو چکا۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں میرے اس فیس بک پیج پر جتنے لائیو موجود ہیں الحمدللہ کوئی ڈیلیٹ نہیں ہوا، سب موجود ہیں۔ اس کو جس کو بھی شک و شبہ ہے، وہ 4-5 لائیو ہیں، زیادہ بھی نہیں ہیں، الگ الگ ڈیٹس میں ہیں اور عنوان بھی لکھا ہوا، تو آپ اس کو دیکھ لیا کریں۔ اور خصوصاً 8 مئی 2020 کا پارٹ 2 اسے آپ دیکھیے تو ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں، جتنی باتیں ہیں اس تعلق سے اپلیکیشن کے بارے میں۔ دوسری جو پہلی والی جو نہیں، کسی نے کی ہی نہیں، غلط الزام تھا۔ دوسری والی جو کسی اور نے کی ہے، یہی سازش کرنے والوں ہی نے کی ہے، انہوں نے کی حضرت کو کنفیوز کرنے کے لیے، لوگوں کو کنفیوز کرنے، اس کے بارے میں میں نے ساری تفصیل بیان کر دی۔ باقی اور بھی چیزیں اس میں سارا مکمل بیان موجود ہے۔ تو اب کیونکہ کچھ باتیں ایسی تھی جس کا ذکر کرنا ضروری تھا، اور اس کے بعد چاہ کے ہم اور محسن اعظم مشن کی ٹیم اب دین و سنیت، قوم و ملت، وطن، علم، یہ سب کی خدمت میں اب ہم لوگ آگے بڑھیں، اور جو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا وہ ہوگا۔ اس لیے بہت زیادہ اس کی فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شوکت باپو خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید شوکت علی باپو، وہ انشاءاللہ وہ دوبارہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، وہ بھی دیکھا جائے گا۔ بہرحال بہت سے لوگوں کی خواہش پر، اپنی خواہش پر اور حضرت کی خواہش پر وہ پہنچے تھے۔ دوبارہ بھی لوگوں کی تو ظاہر سی بات ہے، امیدیں ضرور، امیدوں کو جھٹکا لگا ہے، لیکن امیدیں ختم نہیں ہوئی ہیں لوگوں کی بھی اور ہماری بھی۔ مگر اب ہم اپیل کریں گے اپنی ٹیم سے کہ آپ نیک کام کے لیے، اور یہ سرکار محسن اعظم کا مہینہ ہے، تو اس مہینے سے فیض حاصل کرتے ہوئے ہم اور آپ اب ان خدمات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہے، جتنی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہم سب کو، ہم سب وہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے نظر آئیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، چند منٹ کے لیے، بات لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، اب کیا کہا جائے، کیونکہ باتیں ہی ایسی شہزادے پھیلایا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بس اب ان کے حق میں دعا کیجئے کہ کبھی انہیں کنفیوژن ہو تو ہمارا لائیو جو ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے اس کو دیکھ لیا کریں، ساری سچائیاں ان میں موجود ہیں۔ اور خاص طور سے اس لیے میں آ گیا کیونکہ ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ میں جو فیس بک پہ آ کے بیان کر دیتا ہوں، لائیو بیان کر دیتا ہوں، میں کیوں نہیں میں حضرت کے پاس خود چلا جاتا، میں جا کے حضرت کے سامنے یہ باتیں سارے پیپرز رکھ دیتا، ساری حقیقتیں رکھ دیتا۔ میں کیوں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، حضرت کو کیوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ شہزادے نے بھی کہا کہ سب سے بڑی بارگاہ تو حضرت کی بارگاہ ہے۔ بے شک ہم لوگوں کے لیے حضرت ایک کی بارگاہ بے مثال ہے، اور اب تک جتنی باتیں ہوتی تھیں وہاں پہ اس کا حل بھی نکلتا تھا اور منصفانہ حل نکلا کرتا تھا۔ تو مجھے وہاں جانا چاہیے تھا، لوگوں کا بھی کہنا، کیونکہ کئی لوگوں کے اس طرح کے میں نے دیکھے، انہوں نے مجھے فون بھی کیا، وہ مخلص ہیں، حضرت کے بھی مخلص ہیں، ہم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ایسا ایسا وہ بار بار شہزادے کہہ رہے ہیں، تو آپ چلے کیوں نہیں آتے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بلا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے میں ڈاکیومنٹس لے کر، پیپرز لے کر، اپنی بے گناہی کے ثبوت لے کر اگر میں خانوادے یا حلقہ ارادت کہیں بھی گیا تو سب سے پہلے میں حضور شیخ الاسلام کے پاس ہی گیا۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں گیا نہیں، میں گیا ہوں 4 فروری 2020 کو گیا ہوں۔ میرے اوپر الزام لگا تھا کہ 19 دسمبر 2019 کو میں نے ٹرسٹ کے خلاف، شہزادے کے خلاف اس طرح کی کمپلین کی ہے۔ 19 دسمبر 2019، وہ میں اسی کا ثبوت لے کے گیا تھا کہ حضرت یہ بات غلط ہے، 19 دسمبر نہیں، 19 دسمبر 2019 کی بات میں پورے 2019 میں نہیں کیا میرے نام سے کسی نے، اور 2020 میں بھی جنوری سے لے کے 10 دسمبر تک کسی نے نہیں کیا۔ یہ پیپر اور جو شہزادے نے اپنے
کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو فرضی پیپر بنا کے ڈالا تھا شہزادے اینڈ کمپنی نے، جس میں ایک گرہ منترالیہ کے ادھیکاری کی دستخط تھی، وہ پرچہ ڈالا تھا، اس کو کہا تھا یہ فائنل رپورٹ ہے، اور افسوس صد افسوس وائرل کیا حضرت کو بیٹھا کر۔ شہزادے کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولتا تو حضرت میری اصلاح کر دیتے۔ ارے آپ حضرت کو بتا کہاں رہے ہو کہ حضرت میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہ حضرت تو فوراً وہیں تمہیں ڈانٹ دیں، تم یہ تو بتا ہی نہیں رہے نا کہ حضرت یہ سب جھوٹ ہے، یہ فائنل رپورٹ نہیں ہے، یہ فرضی واڑہ ہے۔ حضرت کو یہ نہیں بتا رہے کہ یہ ایف آر کا مطلب فائنل رپورٹ نہیں، فرضی رپورٹ، فرضی بھی ایف سے ہوتا۔ تو وہ فرضی جو انہوں نے رپورٹ ڈالی تھی اس کی بھی آر ٹی آئی میں نے منگا لی، اور وہ بھی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ ہماری نہیں ہے، یہ بھی فرضی ہے۔ تو یہ پیپر سے لے کر اب اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ جو مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ غلط ثابت ہو گیا، اس کا میں کاغذ لے آیا، جو انہوں نے رپورٹ ڈالی وہ فرضی ثابت ہوئی۔ یہ کاغذات لے کر میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اکیلا نہیں گیا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا قمر عالم صاحب، جو ہم سے زیادہ جن کے ساتھ حمزہ میاں کو موقع ملا، حضرت شیخ الاسلام نے مکمل ان کے سپرد فرما دیا تھا۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا قمر عالم صاحب جو حضرت کے خلیفہ بھی ہیں جمدہ شاہی دارالعلوم علیمیہ میں، ان کے ساری تربیت انہوں نے دی ہے حمزہ میاں کو، تعلیم تربیت سب پورا اے سے لے کے زیڈ تک جسے کہتے ہیں، الف سے لے کے یا تک، اعدادیہ سے لے کے فضیلت تک، ساری جو کچھ بھی تعلیم حاصل کی وہ حضرت مولانا قمر عالم صاحب کے پاس خصوصی طور سے پڑھ کے انہوں نے حاصل کی۔ ان کو میں لایا تھا کیونکہ یہ وہ معتبر شخصیت ہے کہ حضرت کے نزدیک، یہ صرف اور لوگوں کے نزدیک، حضرت کے نزدیک بہت زیادہ معتبر۔ وہ میرے ساتھ گئے تھے کہ چلیے میں چلتا ہوں، اور وہ ہم نے ان سے گزارش بھی کی تو وہ تیار بھی، انہوں نے کہا بھی نہیں، بالکل آپ سچائی پر ہیں، آپ جہاں مجھے کہیں گے میں چلوں گا۔ یہ ایسے ہوتے ہیں متقی و پرہیزگار اور حق بولنے والے لوگ۔ میں تمام علماء و خلفاء سے کہوں گا کہ حق بولنا آپ بھی سیکھیے، حق کے ساتھ رہنا آپ بھی سیکھیے۔ کب تک اس طرح منہ چھپاتے رہو گے کہ دل کچھ کہہ رہا ہو اور زبان سے آپ کے کچھ نکل رہا ہو؟ بہرحال تو حضرت مولانا قمر عالم صاحب، اور ساتھ میں حضرت کے ایک اور بہت معتبر شخصیت، انتہائی بھروسہ جن پر حضرت کا، حضرت مولانا قمر احمد صاحب، ان کی خود کلپ وائرل ہو چکی ہے، کیونکہ بالکل وہ سچے انسان ہیں۔ کہیں بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام کے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے ہوئے۔ ایسے عاشق ہیں یہ خانوادہ اشرفیہ کے، یہ وہ گھرانہ ہے مولانا قمر احمد صاحب کا، آج کا جڑا نہیں ہوا اشرفیوں۔ آپ یاد رکھیے گا، آپ لوگ کے آباء و اجداد بعد میں اشرفی ہوئے ہوں گے، یہ گھرانہ جو ہے ان کا، مولانا سیف خالد صاحب کا، یہ جب سے اشرف ہیں تو وہ خود کہتے ہیں جب سے اشرف لوگ ہیں تب سے ہم اشرفی لوگ ہیں، تو یہ ان کی خوش نصیبی ہے۔ بڑے وفادار لوگ ہیں، انہوں نے کوئی ہمارے سپورٹر نہیں، ہم سے کوئی ان کا رابطہ نہیں رہتا، ہفتوں مہینوں ہم سے بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ انہیں شکایت بھی رہتی ہوگی کہ حسن میاں رابطہ ہی نہیں کرتے ہیں، کبھی کبھی کوئی بات اگر ہمیں بتانی ہو یا کچھ ذکر کرنا ہو تو میں ان سے معذرت بھی چاہوں گا، مگر بہرحال بتانا یہ کہ حضرت مولانا قمر احمد اشرفی، وہ بھی کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں، جہاں وہ دینی معاملات میں، مدارس کے دنیا میں جو علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں اس پر وہ دسترس رکھتے ہیں، اسی طرح دنیاوی امور میں بھی یہ ساری چیزیں کیا ہے، انٹرنیٹ کیا ہے، گرہ منترالیہ کیا ہے، وہ یو کے تک ہو کے جہاں دیدہ آدمی ہیں ان کو بھی، اسی لیے کیونکہ وہ پہلے، میں نے یہی ان سے بھی کہا کہ آپ پہلے سمجھ لیجئے خود، کیونکہ وہ حسن عسکری سے زیادہ تو شیخ الاسلام سے، بلکہ حسن سے محبت ان کو حسن عسکری سے صرف اس لیے محبت کہ شیخ الاسلام کے میں چنا ہوا یا ان کے قریب تھا، اس لیے مجھ سے محبت کرتے ہوں گے کہ میں اس خاندان کا ایک فرد ہوں۔ تو بہرحال وہ بھی میرے ساتھ گئے، ساتھ میں ایڈوکیٹ بھی ہمارے ساتھ تھے، جناب سید حفیظ قاضی صاحب، یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سلطان اشرف کے خلیفہ حضرت سید حسام الدین علیہ الرحمہ والرحمن، جن کا آستانہ پونے میں ہے، اس خاندان کے یہ شہزادے تھے سید قاضی حفیظ صاحب۔ یہ بھی پورے معاملات کو سمجھ چکے تھے اور گئے تھے کہ میں بھی حضرت کو رکھوں گا، سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ تو اوریجنل پیپر لے کر جا رہے ہیں۔ اب تک حضرت نے جو
دکھایا تھا حضرت کے ذریعے، جو دکھایا گیا تھا، شہزادے جو کچھ بول رہے تھے وہ سب فرضی نکلا، تو میں بھی جا کے حضرت کو سمجھاؤں گا، مجھے بھی خدمت کا موقع ملا ہے، ہمارے بھی اجداد و جد اعظم خوش ہو جائیں گے کہ ان کے پیر کے خاندان کا ایک مسئلے کو حل کرنے میں انہوں نے بھی کوشش کی۔ اس جذبے سے یہ مخلص لوگ آئے تھے۔ ساتھ میں شہزادے سید ذل حسن صاحب علیہ الرحمہ، ڈاکٹر سید احمد اشرف صاحب تھے، اور ہمارے ایک چاہنے والے جو حضرت کے بھی چاہنے والے، ظاہر سی بات ہے، حضور بابا ملت کے مرید زین العابدین اشرفی، یہ ڈیلیگیشن گیا تھا، اور کچھ لوگ باہر بیٹھے بھی ہوئے تھے، اور ہم لوگوں کو کافی انتظار کرایا گیا تھا۔ حالانکہ فوراً ہم ایک سچائی لے کر آئیں، فوراً ہمیں موقع ملنا چاہیے تھا، لیکن وہاں باہر موجود ہیں جو لوگ رہتے ہیں گھر میں باہر، وہ سب جانتے ہیں کہ کتنی دیر تک بیٹھالا گیا اور کس طرح سے روکا گیا، کیونکہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ ایک بحث کرنے والی شخصیت آ جاوے جو سچ کو نہ مانے، غلط پر بحث کرے، دوسری باتوں کی طرف لے جائے۔ اس کا انتظار کرایا گیا ہم لوگ کو۔ جب وہ حضرت آ گئے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کی انٹری ملی۔ بہرحال میں مطمئن تھا کہ میں سچائی لے جا کے حضرت کو دکھاؤں گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہو نا کہ آپ حضرت کے پاس کیوں نہیں جائے، حسن عسکری ایک معتبر قافلے کے ساتھ، جن میں پرہیزگار لوگ بھی تھے، سادات تھے، علماء تھے، ایڈوکیٹ تھے، ان کے ساتھ حسن عسکری 4 فروری 2020 کو حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ میں نے وہ رپورٹ جو انگلش میں تھی اس کا ٹرانسلیشن کرا کے حضرت کو اس کا بتایا کہ حضرت یہ اس کا مطلب ہے۔ جو ہندی میں تھی وہ بھی پڑھ کے سنایا، وہ بتایا کہ دیکھیں ہندی میں لکھا ہے کہ گرہ منترالیہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرضی جو شہزادے نے وائرل کیا یہ ہم نے نہیں دیا ہے، یہ فرضی ہے۔ انگلش والا میں نے بتا دیا حضرت مجھ پر جو الزام لگا ہے کہ 2019 میں نے کمپلین کی ہے، 2019 کیا 2 سال 10 دسمبر 2020 تک میری طرف سے کوئی کمپلین نہیں ہوئی، 10 دسمبر 2020 تک کوئی کمپلین نہیں، اور حضرت کو کسی نے اکتوبر میں بتایا کہ میں نے کیا، اور حضرت نے سارے فیصلے لے لیے۔ تو یہ حضرت کو اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو وہ چیزیں میں نے وہاں پہ رکھی تھی۔ آپ سب نے، آپ ہمارے 8 فروری 2020 کا جو کچھ بھی ہے پورا آپ اسے دیکھ لیجئے۔ تو یہ سب سے پہلے میں گیا، اور اس کے بعد میں نے وائرل کیا، اور جب میرے پاس یہ چیزیں آ گئیں تو میں پولیس اسٹیشن بھی گیا، یہ پتہ لگا کہ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ میں تو سمجھ نہیں رہا تھا کہ بھئی یہ دھوکے بازی کی جا رہی ہے، حضرت کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہم کو بھی دھوکہ، تو ایسے مجرم کو تو پکڑا جانا چاہیے۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں وہ مجرم کون ہے، میں نے کسی کے نام کوئی نامزد FIR کی اپلیکیشن نہیں دی تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ مجرم پکڑا جائے، اور حضرت خود یہ چاہتے تھے کہ پتہ لگے، اس لیے میں پولیس اسٹیشن بھی گیا، اور خاندان کے 2 شہزادوں کے سامنے تو حضرت نے خود فرمایا ہے کہ حسن عسکری کو چاہیے کہ اس آفیسر کے خلاف کیس کر دیں، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب جب حسن عسکری نے کر دیا ہے تو کہا جاتا ہے وہاں کیوں چلے گئے؟ سب سے بڑی عدالت تو حضرت کی تھی، سب سے یہاں پر آنا چاہیے تھا۔ اس طرح کی بات ہے۔ میں وہاں بھی گیا، اور وہاں بھی گیا جہاں سے مجرم کا پتہ لگے۔ کوئی غلط بات نہیں تھی اگر وہاں آدمی چلا جائے اور مجرم کا پتہ لگا کہ حضرت کے سامنے بے نقاب کر دے، حضرت یہ ہے، آپ کہاں ڈھونڈ پائیں گے کہ کس نے فرضی بنایا تھا، کس نے کیا کیا تھا؟ اور آپ تو خود فرما رہے ہیں، وہ 2 لوگ گواہ ہیں، وہ موجود ہیں، ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو میں یہ گواہی دینے کو بھی تیار ہوں، ہمارے خاندان کے شہزادے ہیں وہ۔ بہرحال تو میں بھی چلا گیا، میں نے وہاں کیا، حضرت کے سامنے پیپر رکھ دیا، اور پھر پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ یہ دیکھیے میری بے گناہی کا ثبوت۔ مجھے امید تھی، اور میں وہ پیپر حضرت کے پاس دے کر چلا آیا۔ خطیب صاحب سامنے بیٹھے تھے، حضرت کے دونوں ہاتھ کمبل کے اندر تھے۔ اس وقت حضرت ایک لفظ حضرت نے اس پر کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ 10 نومبر میں جو کلپ وائرل کی تھی آپ لوگوں نے، جب فرضی پیپر حضرت کو دکھائے گئے تھے، جھوٹی باتیں بتائی گئی تھی، تو حضرت نے جس ناراضگی کا اظہار کیا تھا تو وہ بھی وائرل ہوئی۔ اور آج میں سچا پیپر لے کر گیا تھا، تو اس وقت میں نے بڑھایا، مگر دیکھا حضرت کے دونوں ہاتھ کمبل کے اندر ہیں، تو میں نے تخت پہ سامنے یا صوفے پہ سامنے خطیب صاحب بیٹھے تھے، ان کے حوالے کر دیا کہ وہ حضرت کو قاعدے سے سمجھا دیں گے۔ پھر یہ نہیں، اس کے بعد مولانا قمر احمد صاحب لگے رہے۔ حضرت لکھنؤ گئے، وہ لکھنؤ پہنچ کے انہوں نے سمجھانا شروع کیا، اور ایک ایک چیز کو الگ الگ کیا۔ حضرت یہ ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے، اور یہ کمپلین ہوئی نہیں ہے، یہ دیکھیے کسی اور نے جو کر دی ہے وہ حسن میاں نے نہیں کی، بعد میں کی، آپ کو تو پہلے بتایا گیا، آپ کو تو دھوکے میں رکھا گیا۔ یہاں تک کہ اس محفل میں مولانا قمر احمد صاحب سے کہا گیا کہ مولانا آپ نے تو
آپ کی باتیں تو چشم کشا ہیں، آنکھیں کھول دی ہیں آپ نے ہم لوگوں کی، یعنی اب تک ہم اندھیرے میں تھے، آج آنکھیں کھول دی ہیں۔ یہ باتیں بھی ان میں سے کسی نے حضرت مولانا قمر احمد صاحب سے کہی، اس کے باوجود حضرت کا مس یوز کرتے چلے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ مت کہو کہ حسن عسکری نے کوشش نہیں کی، سب سے پہلے حسن عسکری حضرت ہی کی بارگاہ میں گئے، کسی اور خلیفہ سے کہنے سے پہلے، کسی اور عالم کے پاس کہنے سے پہلے کہ بھائی چل کے جو پیپر جب ملا تو سیدھے ہم نے حضرت کے پاس جا کے ان کو دکھایا جائے۔ ہاں، جن لوگوں کو سمجھنے کے لیے دیا تھا ان کو میں نے دیا تھا تاکہ وہ بھی سمجھ لیں، کچھ لوگ مانگ رہے تھے تو آپ کے پاس آیا، دے دیا میں نے۔ اور اس سے پہلے میں نے حضرت کو فون کر کے بھی بتایا تھا، یہ بھی سن لیجئے، فون کر کے بھی میں نے بتایا تو اس وقت بھی حضرت کو اعتبار نہیں ہوا، تو میں نے سوچا لگتا ہے کہ اب جب پیپر لے جا کے ہی دکھاؤں گا تبھی حضرت کچھ مانیں گے، مگر پیپر، اصلی پیپر جو وائرل ہو چکا ہے، دکھا چکا ہوں آج تک، یہ جتنے جھوٹے لوگ ہیں نا حضرت کے ارد گرد، ان میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہماری آر ٹی آئی کے خلاف آر ٹی آئی منگوا لیں۔ یہ ہمت ان کے اندر نہیں ہوئی کہ ہماری آر ٹی آئی کے خلاف، 2019 والی کی بات کر رہا ہوں، 2020 کی والی نہیں، شہزادہ اینڈ کمپنی 2020 کی آر ٹی آئی منگوا رہے ہیں۔ چالاکی دیکھیے، وہ 2020 کی منگوا رہے ہیں اور الزام 2019 کا لگوا رہے ہیں۔ 2019 جس کا الزام لگا کر کیسے غیر شرعی، غیر قانونی فیصلے حضرت سے کرا لیے آپ لوگوں نے، اس کے بارے میں آر ٹی آئی کیوں نہیں منگوائی کہ یہ جو حسن عسکری لے کر آئے ہیں آر ٹی آئی، یہ آر ٹی آئی صحیح ہے کہ نہیں، اس کے خلاف آر ٹی آئی کیوں نہیں کی گئی؟ وہ دکھاؤ نا حضرت کو، تو 2020 کا تم لوگ دکھا رہے ہو۔ کب تک دھوکے میں رکھو گے ایک اللہ والے بزرگ کو، ہمارے خاندان کے وقار کو، ہمارے خانواد اشرفیہ، سلسلہ اشرفیہ کی پہچان کو؟ کب تک آپ لوگ اس تک اندھیرے و دھوکے میں رکھیں گے اور ان کے وقار کو مجروح کرتے رہیں گے؟ لہذا باز آئیے اپنی حرکتوں سے۔ تو مولانا قمر احمد صاحب نے لکھنؤ میں جو سمجھایا تو وہ ان کو کافی محسوس ہوا کہ اب تو بات حل ہو گئی ہے۔ اور رہی سوال 2020 کے کمپلین کی، جو بعد میں کی انہی سازش کرنے والوں، انہوں نے دیکھا نا کہ ارے 2019 کا تو سب غلط ثابت ہو گیا ہے، تو اب حضرت کو یہ دکھانے کے لیے نہیں کمپلین ایک ہوئی ہے، بعد میں ان لوگوں نے ایک کمپلین کر دی، سارے فیصلے ہونے کے بعد 28 دسمبر 2020 کو صبح 3 بجے سے 5 بجے کے بیچ میں ان لوگوں نے، رات کو، ٹھنڈ کی رات، پوری رات یہ جاگے ہوں گے، یہ شریر قسم کے شرارتی، شرپسند، فسادی لوگ جنہیں حضرت کہہ رہے ہیں اپنی آخری نصیحت میں ایسے فسادیوں سے دور رہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 28 دسمبر کو ایسی کمپلین کی، یہ ہیں فسادی، یہ ہیں شرپسند۔ اور بالکل یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے 2019 کے بارے میں حضرت کو بتایا کہ حضرت 2019 میں حسن میاں نے کیا ہے، غلط رپورٹ جو دی، انہی لوگوں نے پھر 28 دسمبر کو کیا ہے یقیناً، اور کوئی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب 28 دسمبر کو کیوں کر دیا 28 دسمبر 2020 کو؟ تاکہ وہ حضرت کو دکھائیں لا کے کہ حضرت یہ دیکھیے حسن میاں کا نام ہے، حسن میاں کا نام ہے۔ اور حضرت وہ ڈیٹ نہیں دیکھ رہے ہیں، یا دیکھ رہے ہیں تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ڈیٹ آف ریسپٹ جو لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے، ڈیٹ آف ریسپٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ڈیٹ آف ریسپٹ پہ اگر 2020 لکھا ہے اور ریفرنس نمبر پہ اگر 2020 لکھا ہے تو وہ کمپلین 2020 کی ہی مانی جائے گی، 2019 کی نہیں مانی جائے گی۔ یہ لوگ 2020 کی کمپلین حضرت کو دکھا کر یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت یہ 2019 والی، اور حضرت اس میدان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے ان کا مس یوز ہو رہا ہے دوستو۔ تو حالانکہ وہ 2020 والی جو کمپلین ہے نا، اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں اگر وہ غلط ہے، ارے وہ غلط تو ہے ہی ہے، وہ میں نے تھوڑی نہ کی، وہ اگر آپ نے نہیں کی تو آپ نے اس کے خلاف کمپلین کیوں نہیں کی؟ ارے جناب میں کمپلین کئی جگہ کر چکا ہوں، اور وہ سب پیپر بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، آپ وہ سب خبریں سن چکے ہیں۔ اس کو بھی میں لائیو، آپ 8 مئی 2020 کا لائیو دیکھ لو، یہ تو اکتوبر ہو گیا، 8 مئی 2020 ساری چیزوں کا ذکر ہے کہ میں نے اس کے خلاف آن لائن بھی کمپلین کی ہے، میں نے پی جی پورٹل پہ بھی کمپلین، جو آج بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں نے پولیس کمشنر کے یہاں بھی کمپلین کی ہے، میں نے تھانے میں بھی کمپلین کی ہے، ہر جگہ کتنی جگہ میں نے کمپلین کر ڈالی اس کی، کیونکہ وہ میں نے کی ہی نہیں ہے تو اس کے خلاف میں نے کمپلین کی۔ یہ لوگ اسی کو دکھا رہے ہیں، حضرت دیکھیے یہ کیا حسن میاں نے کیا، اور یہ 2020 لکھا ہے لیکن 2019 میں کیا ہے، وہ کچھ ایسا ہو ٹیکنیکل پرابلم، وہاں ٹیکنیکل پرابلم حضرت کو بتاتے ہیں۔ فائنل رپورٹ فرضی تھی، اس میں جو ڈیٹ تھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ اوور رائٹنگ ہے۔ ہمارے کسی پیپر میں اوور رائٹنگ نہیں ہوئی، کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں ہوا، اتنا بڑا پرابلم ہو جائے گا، سال بدل دیا جائے گا۔ تو یہ دھوکہ دینے والے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ اچھا دوسرا، اب دیکھیے صرف وہیں کوششیں ختم نہیں ہوئی، مولانا قمر احمد صاحب اس کے بعد بھی میں لگا رہا، خانوادے کے لوگوں سے اپیل کرتا رہا، اور اس سلسلے میں آج بتا رہا ہوں، میں نے اس کو ذکر نہیں کیا
کیونکہ وہ حضرات بھی جانتے تھے کہ سچائی کیا ہے، اور غالباً ان میں سے کسی نے کوشش بھی کی اور انہیں کامیابی نہیں ملی حضرت کے پاس۔ وہ ہمارے رشتے میں چچا بھی لگیں گے، ماموں بھی لگیں گے، حضور محدث اعظم ہند کے نواسے ہیں، حقیقی نواسے، اور حضرت کے یہ حقیقی بھانجے ہیں۔ ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہیں اور ایک ریٹائرڈ جج ہیں۔ جب ہمارے گھر ہی میں ہمارے ماموں چچا حضرت کے بھانجے موجود ہیں، جج، ریٹائرڈ جج ہیں، کتنا تجربہ ہوگا۔ تو یہ شہزادے اینڈ کمپنی نے یہ نہیں سوچا کہ ذرا ہم جناب بابر سعید صاحب کو بلا لیں، جناب طارق سعید صاحب کو بلا لیں۔ بابر سعید صاحب یہ ریٹائرڈ جج ہیں، یہ آئیں گے، یہ پیپر دیکھ لیں گے، ان کے بھی ہمارے بھی، تو یہ دیکھ کے فوراً حضرت کو بتا دیں گے حضرت کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور پھر حضرت جو سزا طے کر دیں سر خم تسلیم۔ لیکن صاحب ان کو اس چیز کے لیے نہیں بلایا جا رہا۔ میں گیا، میں نے ان کو اپنے پیپرز دکھائے، اپنی اوپینین انہوں نے رکھی، اور یہ کہا کہ جس دن حضرت مجھے بلا کر کہہ دیں گے کہ بھائی معاملہ کیا ہے، میں اس دن ایک ایک چیز کر کے سب بتا دوں گا۔ ہو سکتا ہے کبھی اس ارادے سے وہ خود بھی گئے ہوں کہ کچھ بات چھڑے، کیونکہ ایک ماحول ایسا بنا دیا گیا تھا، میں بھی سنتا تھا کہ وہاں تو حسن عسکری کا نام لینا مشکل ہے۔ یہ پھیلا دی خبر کچھ لوگوں نے، ایسا نہیں ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جانے والا بالکل کچھ بات نہ کرے، کہ اس عمر میں حضرت کو ناراض نہ کیا جائے۔ تو بہرحال وہ کس وجہ سے نہیں گئے ہیں وہ جانتے ہیں، یا گئے اور نہیں کہہ سکے تو وہ، مگر یہ تو شہزادے اینڈ کمپنی کو اس سے بہتر اور کون مل سکتا تھا جب ہمارے خاندان میں اتنے تجربے کار، اتنے پڑھی لکھی شخصیت موجود ہے جو جج کے عہدے پر ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور ہمارے پیپرز کو دیکھنے کے بعد وہ یہ بھی بتا دو کہ وہ پوری طرح مطمئن بھی ہو گئے، بلکہ انہوں نے کہا میں تو وہ ایک نظر میں پہلے ہی سمجھ چکا تھا، اب جو تم لے کر آئے ہو، تم نے دکھا دیا ہے تو وہ تو بالکل کلیئر ہے، اور جو FIR درج ہو گئی ہے یہ بہت سیریس بن سکتی ہے آگے چل کے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو بہرحال وہاں گیا میں کوشش کرتا رہا۔ لوگ کہتے ہیں آپ صرف فیس بک پہ حسن عسکری نہیں لگا، فیس بک پہ کون حضرت کو رات میں 12 بجے دن میں 3 بجے لے کر آتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہو۔ فیس بک پہ جو باتیں کی جاتی ہیں اس کا جواب فیس بک پر دیا جاتا ہے۔ 5-6 دن پہلے آ کے فیس بک پر جھوٹ بولا گیا، کنفیوز کیا گیا، کیونکہ کچھ لوگ یہ نہ سوچیں کہ کیوں اتنا حسن میاں کریں۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو میں غلط فہمیوں سے دور کروں، اور اس کے بعد آج کے بعد انشاءاللہ کام پر لگنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسی ضرورت آئے گی کہ مجھے پھر وضاحت کرنے کے لیے آنا پڑے۔ کوئی نئی بات آتی ہے تو دیکھا جائے گا، ورنہ اب میں نے بھی ارادہ کیا ہے کہ اب کام کے لیے زندگی پڑی ہے، ان سب کاموں کے لیے نہیں پڑی ہے، آخرت بنانے کے لیے ہے، آخرت کا بنانے کا کام کیا جائے۔ تو ان دو خانوادے کے ان دو شہزادوں نے بھی اپنی اوپینین دی، اور وہ بھی اس معاملے میں رہے کہ اس تعلق سے حضرت کو فیصلہ لینا چاہیے جو صحیح فیصلہ ہو۔ ساتھ ہی میں پھر آپ نے دیکھا ہم نے جو اپیل کی تھی سید عالمگیر اشرف صاحب نے، پھر اور اس سے پہلے حضرت قائد ملت نے، وہ بھی انتظار کرتے رہے، ملے حضرت شیخ الاسلام سے، تو یہ سب کوششیں جاری تھی۔ حضرت اشرف ملت نے اعلان کیا، مخلصانہ اعلان کیا، خانوادے کل میں ذکر کر چکا ہوں، خانوادے کئی شہزادوں، اس میں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے سگے حقیقی پرپوتے سید ضیاء اشرف ہیں، انہوں نے بھی نوجوان ہیں، انہوں نے بھی جو بھی پیپر کو دیکھ رہا ہے، سچائی کو دیکھ رہا ہے، کہہ رہا انہوں نے بھی اپیل کی۔ کئی لوگوں نے بھی، میں نے بتایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو فیس بک سے نہیں جڑے ہیں، سوشل میڈیا سے، مگر وہ کہہ رہے ہیں، وہ تائید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحیح فیصلہ ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جڑے ہیں مگر وہ ہمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو کیٹیگری الگ الگ ہے، وہ میں نے بتایا۔ ایک وہ ہے جو سچ کو سچ کہہ دیتا ہے، ایک وہ ہے پہلا کوشش جو جھوٹ کو سچ سے بدلنے کی کوشش کرتا ہے، پہلا تو وہ ہے۔ دوسرا وہ ہے جو کم سے کم کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، بولتا ہے کہیں بھی بولنا پڑے۔ تیسرا وہ ہے جو دل ہی میں صرف سمجھتا ہے کہ نا سچ تو حسن میاں ہیں، انہی کے پیپر صحیح ہیں، مگر زبان پہ یہاں سے یہاں لانے میں اس کا، تو یہ اس کے ایمان کا اپنا امتحان ہوتا ہے، اور ایمان کی کیٹیگری اور معیار کو بھی بتاتا ہے کہ اضعف الایمان میں وہ لوگ ہوں، چاہے وہ ہمارے خانوادے کے لوگ ہوں، خلفاء میں سے ہوں، مریدین میں سے ہوں، عام لوگ ہوں، خاص لوگ ہوں، علماء ہوں، علماء نہ ہوں، سب کے یہ کیٹیگری جو ایمان کی اسٹیٹس ہے وہ بتا رہا ہے۔ اضعف الایمان جو کسی چیز کو صرف دل میں برا جانے اور کہنے کی بھی ہمت نہ رکھ سکے، لیکن جنہوں نے بول دیا ان کی ہمت کو بھی سلام، اور ان کے اس قوت ایمانی کو بھی سلام ہے انشاءاللہ۔ مگر سب چاہتے سب ہیں، کوئی بول نہیں پا رہا ہے کسی مصلحت سے، کسی اور وجہ سے، مگر سب کے دل کی آواز تو یہی ہے۔ تو یہ کوششیں حسن عسکری کی
جاری رہیں اور خانوادے کے بزرگوں نے، پیر خانے نے اعلان کر دیا تو جناب لوگ پیر خانے کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک ہے وہ جس کو حضرت مہا چیٹر کہتے تھے، وہ اس کے ذریعے سے پیر خانے پر طنز مارنے کے لیے پوسٹ جاری کی جاتی، جسے مہا چیٹر حضرت نے کہا اس کو اب اپنا مشیر بنایا ہوا ہے۔ یہ سب کس نے کروا دیا ہے؟ شہزادے اینڈ کمپنی، ذرا سا حضرت کو سچائی بتائیے۔ تو یہ ہے دوستو میری کوشش، میں پہلے ہی جا چکا ہوں، اس لیے اب چاہتا ہوں کہ اس وقت اور بھی جو لوگ کوشش کرنا چاہتے ہیں کریں۔ شوکت باپو نے کی، اب دوبارہ اگر وہ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، بس ان سے یہ اپیل ہماری کہ جب وہ اگر گئے، حقائق رکھنے آپ جا رہے ہیں، آپ جو حقیقت ہے وہ رکھ دیجئے، آپ میرا طرفدار بن کے قطعی مت جائیے گا، غیر جانبدارانہ آپ کا رول ہو اور نتیجہ انصاف والا ہو، بس ہماری اتنی اپیل ہے۔ نکل آیا نتیجہ اچھی بات ہے، نہیں نکل آیا خدا کے سپرد تو میں کر ہی چکا ہوں۔ جو چیز جو مرحلے جہاں چلتے رہیں گے، آج نہیں کل کہیں سے کوئی رزلٹ آئے گا، وہ دیکھا جائے گا، مگر آپ ایک بہت مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں وہاں، تو بس واپس آنے کے بعد میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ وہاں کیا باتیں ہوئی یا اس کی ایک رپورٹ اس ملاقات کی آپ عوام کو ضرور بتا دیں۔ کشمکش کی جو حالت کچھ لوگوں کے بیچ میں وہ ختم ہو، تشویش، بہت سی تشویش دور بھی ہو چکی ہے، کیونکہ اب لوگوں نے من بنا لیا ہے، مجھے نہیں معلوم کتنے پرسنٹ نے بنایا ہے، لیکن بنایا ہے لوگوں نے کہ اب کام کی طرف ہم لگ جائیں، اور حسن عسکری کو بھی چاہیے کہ وہ اب جس طرح پہلے کام کر رہے تھے الحمدللہ ابھی بھی کام ابھی بھی جاری ہے، ہمارا بھی اور ہماری ٹیم کا بھی، لیکن اب یہ سب چیزوں سے اگر جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، اور نہیں ملتا ہے تو بھی ہم کو پوری طرح سے میدان میں آنا ہے، اور باقی ان چیزوں سے جس میدان سے نپٹنا ہوگا وہ نپٹتے رہیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ تو شوکت باپو جائیں تو واپس آنے کے بعد یہ ضرور بتا دیں کہ کیا باتیں ہوئیں، کس حد تک گئی، حقائق جب آپ نے رکھے تو اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے، ہماری اپیل ہے۔ باقی ابھی بھی کچھ لوگ اگر کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ آپ 4 فروری کو گئے تھے، اب پھر جائیے، آپ کو بلایا جا رہا ہے تو آپ جائیے، ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے کہنے والے، حالانکہ کوئی نئی چیز اب نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس ایک ہی چیز تھی جو کنفیوژن پیدا کیا، ڈی اے کے والا ڈیک، اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ میں نے کل آپ کو بتا دیا کہ ڈیک کا مطلب کیا ہے نا، وہ سمجھنے کی بات ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں اب تو میں نے ذکر کر دیا تو شہزادے کی ذمہ داری کہ حضرت کو وہ بتا دیں، نہیں تو خود تحقیق کر کے کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ ڈیک انکلوڈس ایوری ٹائپ آف ریٹن کمیونیکیشن سچ ایز لیٹر، ٹیلیگرام، آئی ڈی نوٹ، فائل، فیکس، ای میل، وائرلیس میسج which is received whether by post or otherwise in any department for its consideration۔ یہ ہے ڈیک کا مطلب، اس میں صرف چٹھی نہیں ہوتی، اسی لیے کہتے ہیں کوئی چیز ہمیں آپ کو نہ معلوم ہو تو اس کو ہم علم حاصل کریں پھر الزام لگائیں کسی پر۔ تو یہ اتنی چیزوں کو کہا ہے کہ آل ٹائپس، کسی بھی طرح کی چیز اگر وہاں پہنچ رہی ہیں چاہے جس ذریعے سے، تو اس کو ڈی اے کے ڈیک کہتے ہیں۔ تو ہمارا سوال تو ہر طرح کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا اپنی آر ٹی آئی میں، تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا، ڈیک، کیونکہ ڈیک ہر طرح کی گئی ہوئی درخواستوں کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈیٹ آف ریسیپٹ جو آپ لوگ 2020 والی کرا کے حضرت کو 2019 دکھا رہے ہیں کہ حضرت اس میں 2020 تو لکھا ہے ڈیٹ آف ریسیپٹ، مگر یہ اصل میں 2019 ہی ہے۔ تو سن لیجئے ریسیپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ریسیپٹ مینس ڈیک آفٹر it has been received by the concerned section officer۔ یہ ہے مطلب کہ جو چیز آپ بھیج رہے ہیں وہ جب پہنچی ہے، ریسیو ہوئی وہاں پر آفیسر کے ذریعے، جس آفس میں بھیجا تو اسے کہتے ہیں ریسیپٹ، اور جس دن ہوگی اسی کو کہیں گے ڈیٹ آف ریسیپٹ۔ جس دن کاریالے کو، آفس کو، دفتر کو، ادھیکاری کو، آفیسر کو ملی وہ چیز پہلی بار، اسی کو ڈیٹ آف ریسیپٹ کہا جاتا ہے۔ تو ڈیٹ آف ریسیپٹ 2020 لکھی اور اوپر ریفرنس نمبر 2020 لکھا ہوا، اور حضرت کو بتاتے ہو کہ 2019 والا ہی معاملہ ہے، کیونکہ آپ اس کے اندر ایک
لیٹر اٹیچ کر کے ٹائپ کر کے اس ڈیٹ آف ریسیپٹ جہاں فارم ہے اس فارم کے بعد جو آپ نے اٹیچ کر کے ایک اپنے ہاتھوں سے لکھ کے لیٹر ڈالا ہے شکایت نامہ، اس میں 2019 آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، تو اس لیٹر کا اعتبار نہیں ہوتا، ڈیٹ آف ریسیپٹ کا اعتبار ہوتا ہے۔ آپ نے 2050 تاریخ خط جو لکھا 2050 ڈال دیا ہو، 2020 ڈال دیا ہو، 2030 ڈال دیا ہو، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا آپ نے ڈالا کب ہے، آفس میں کب بھیجا، آفس میں جب بھیجا تب ہمارا جرم ثابت ہوگا۔ 2020 میں میرے نام سے کسی نے کیا، اور کب کیا؟ جب میں سارے جواب حضرت کو لا کے دکھا دیتا ہوں، سب کو خبر ہو جاتی ہے کہ ہاں جواب آنے والا ہے، ہم لوگ تو چوری کر چکے ہیں، یہ غلطی کھلنے والی، تو جلدی سے حسن عسکری کے نام سے کر دو، تاکہ حضرت کو یہی بتاؤ حضرت آپ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح کیا ہے، کمپلین تو ہوئی ہے۔ تو اس طرح کا دھوکہ دینا، یہ ساری چیزوں کو میں نے 8 مئی کو بھی بیان کیا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں 8 مئی 2020 کو بھی انشاءاللہ جو سچائی کو مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس کو بھی وہ 1 گھنٹے کی لائیو پارٹ 2 کو دیکھیے گا، خاص طور سے پارٹ 1 کے آخری حصے میں کچھ ہے، اور پارٹ 2 میں 8 مئی 2020 کو آپ ضرور دیکھ لیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیے۔ ہاں اب یہ ہے کہ صاحب ابھی چلیے، پہلے آپ گئے تھے، آپ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو آج میں آپ کے سامنے پھر کہنے والا ہوں کہ ٹھیک ہے میں جانے کو تیار ہوں۔ خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید شوکت علی باپو جا رہے ہیں، ان کی میٹنگ ہو جائے، ان کی میٹنگ اب کیونکہ تیاری میں ہوں گے، اگر یہ جا رہے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، سچائی حضرت تک آ جاتی ہے، صحیح فیصلہ ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے سچائی آنے کے بعد حضرت جیسی بزرگ شخصیت، انصاف پسند، انصاف پرست شخصیت، یقیناً وہ انصاف کا فیصلہ کریں گے۔ حضرت تک حقائق پہنچ گئے، حضرت نے حقائق مان لیا، بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی وہ میٹنگ فیل ہوتی تو حسن عسکری چیلنج کر رہا ہے آج شہزادے اینڈ کمپنی کو، میں چیلنج کر رہا ہوں، میں آؤں گا، اور وہی ڈیلیگیشن انشاءاللہ میں ان کو بھی تیار کروں گا جو لوگ تھے، پونے کے شہزادے، جبل پور کے وہ خانوادے کے جو ہمارے ساتھ آنا چاہیں گے، اور پھر حضرت مولانا قمر عالم صاحب، مولانا قمر احمد صاحب، ان سے بھی گزارش، یہ ڈیلیگیشن اور کچھ اور لوگ اگر میں مناسب سمجھوں گا تو ان کو لے کر میں آنے کو تیار ہوں، لیکن پہنچنے سے لے کے جو گفتگو شروع ہو اینڈ تک لائیو ریلے ہونا چاہیے سوشل میڈیا پہ، لائیو۔ اب چھپ چھپا کے بات نہیں ہوگی۔ میں نے جو کچھ حضرت کی بارگاہ میں 4 فروری کو جو باتیں کی، کیونکہ وہ ویڈیو نہیں بنا سکا، مجھے چاہیے تھا میں اسی وقت اجازت لے کے ویڈیو بناتا، پھر آپ سب کو یا لائیو کرتا وہیں سے، پھر آپ لوگ خود دیکھتے کہ حسن عسکری کیا کہہ رہا ہے اور حضرت اس وقت کیا جواب دے رہے ہیں، حضرت کو یہ شہزادے کیا کیا نہیں بلوا رہے ہیں حضرت سے۔ اس وقت حضرت بالکل خاموش ہیں جب میری سچائی میں اپنا لے کر آیا ہوں، تو اس لیے اب میں آؤں گا، میں آنے سے نہیں گھبراتا، میں تو گھبراہٹ ہوتی، میں جھوٹا ہوتا تو میں 4 فروری کو بھی نہیں جاتا۔ تو میں انشاءاللہ تعالی شہزادے بتائیں کب آنا ہے، یا ہم لوگ بھی دیکھیں، کیونکہ ڈیلیگیشن آئے گا جب سب کو ایک ٹائم ایسا ہو کہ ہاں اس وقت سب کا جانا ممکن ہو جائے، کوئی کسی اہم مصروفیت میں نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں آنے کو تیار ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، میں آؤں گا، لیکن یہ لائیو ہونا چاہیے۔ اور شہزادے کو تو لائیو سے کوئی منع کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں، ابھی پچھلا جو بھی جسٹ ویڈیو آیا انہوں نے پہلے لائیو کیا تھا پھر ریکارڈ کیا اس کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لائیو ہو رہا ہے، حسن میاں بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں سچ سے نہیں ڈرتا ہوں، سچ سے ڈرنا کیسا، یہ سب تو سچ سے نہیں ڈرتے ہیں، تو لائیو ایک ایک بات میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر حضرت کس طرح سن رہے ہیں، حضرت کیا کہہ رہے ہیں، وہ باتیں میرے ایک ایک پیپر کو وہاں پر سب پوری دنیا دیکھے، تاکہ اب سچائی کو دکھائے آپ کو، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور یہ بھی پلیز ریکویسٹ ہے، اگر میرے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہو آپ، تو وہاں کوئی ایسا ڈیوائس مت رکھ دینا انٹرنیٹ پرابلم ہو جائے، جس سے ایسے بہت سے ڈیوائس آتے ہیں، آپ کی کمپنی میں کئی ماہر لوگ ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ہیکنگ کی ٹریننگ لی ہے، یہ بھی پتہ چلا ہے آپ کی کمپنی میں، آپ کے بالکل قریبی لوگوں میں شہزادے کے، جنہوں نے ہیک کرنے کا جو کام ہوتا ہے اس کی ٹریننگ لی ہے باقاعدہ، ایک شہر میں جا کے 1.5 سال 2 سال کا کورس کیا ہے، تو بڑے ماہر لوگ ہیں آپ، غلط کام کرنے والے آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، تو جب ایسے لوگ جڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اسی طرح کی تو باتیں ہوں گی، یہی اسی طرح تو پھر حضرت کو غلط باتیں بتا کے کنفیوز کیا جائے گا۔ تو میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، میں حسن عسکری تیار ہے، لیکن لائیو، یہ ہماری سچائی کی دلیل ہے کہ میں کہہ رہا ہوں لائیو، اور ٹاپک پر بات ہوگی، 20 اکتوبر سے بات شروع ہوگی،
20 اکتوبر سے بات شروع ہوگی، 4 فروری تک کی جب بات پوری ہو جاوے گی تب اس کے بعد دوسری کمپلین کی بات شروع ہوگی جو 28 دسمبر والی تھی۔ اس ٹاپک کے بعد ادر ٹاپک پہ بھی میں تیار ہوں، لیکن پہلے اس ٹاپک پہ ہونا چاہیے، کسی اور چیز پہ بات، کیونکہ سب سے اہم یہ ہے یہ مسئلہ کھل جائے۔ حضرت صرف دیکھ لیں کہ 20 اکتوبر کو جس کو بلا کے میں نے، ان لوگوں نے جس کے نام کا لیٹر پیڈ بنا کے، جس کو میں نے میرے ذریعے ان لوگوں نے کیسا کیسا الزام لگوا کر اسے سزا دی تھی، وہ تو بے وقصور ہے۔ یہ کلیئر ہو جانے دیجیے، انشاءاللہ ہو جاوے گا جب اولاً گفتگو اس موضوع پہ ہوگی۔ پہلے اس پر گفتگو ہے تو یہ ہماری شرائط ہیں۔ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا، ایک ڈیلیگیشن ہمارے ساتھ ہوگا، پہلے اس میٹر پہ گفتگو ہوگی جو 20 اکتوبر سے شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد دوسرے کسی بھی میٹر پہ حضرت اگر حکم دیں گے تو میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت کا حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن ابھی بظاہر جو لگ رہا ہے کہ میں حضرت کے کچھ حکم کو نہیں مان رہا ہوں وہ تنظیم کے تعلق سے، وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کل پھر میں کہتا ہوں کل آئے گا ایک وقت حضرت کہیں گے کہ نہیں تمہارا فیصلہ صحیح تھا، اس لیے نہیں مان رہے ہیں کیونکہ یہ حضرت کو دھوکے میں رکھ کے یہ سب حکم صادر کرائے جا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے اللہ کی قدرت، دیکھیے شان، دیکھیے کہ لوگوں کے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ چیز بھی ظاہر ہو گئی کہ حضرت کو واقعی دھوکے میں رکھا جاتا ہے۔ ابھی ایک دوسرا سوال تھا آج جو لائیو آنے کی دوسری وجہ، دوسرا پوائنٹ تھا، وہ یہی میرا، اس پر میں آؤں گا، لیکن یہ ہماری یہ باتیں پوری ہو جائیں۔ اب اسی میں تو یہ میرا چیلنج ہے، اسے آپ قبول کیجئے اور لائیو آ کر بتائیے، یہ بھی شرط ہے، لائیو آ کر، جیسے میں لائیو بتا رہا ہوں آپ لائیو آ کے بتائیے کہ ہاں ٹھیک ہے، حسن عسکری جس کے ساتھ آنا ہو آئیں، کون سی ڈیٹ وہ دے رہے ہیں اس ڈیٹ پر آئیں، لائیو کرایا جائے گا، اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی جو کہ ایشو ہے۔ اصل تو وہی مسئلہ ہی ہے کہ میں نے کی ہے کہ نہیں کی ہے کمپلین 2019 میں، سب سے بڑا مسئلہ یہ، وہ حل ہو جائے گا تو ہر آدمی کہے گا کہ 2020 میں جو کی تھی وہ اسی نے کی جس نے 2019 میں حضرت کو دھوکہ دیا، خود اپنے آپ بات ظاہر ہو جائے گی۔ اور باقی تحقیق، انویسٹیگیشن تو حکومتی پیمانے پہ سب چل ہی رہا ہے، کیس جو ہیں وہ اپنے طور پہ چلتے رہیں گے۔ کیس چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب خاندان میں کہیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کیسی بات کر رہے ہیں شہزادے، مجھے افسوس ہوتا ہے شہزادے کی سوچ پر کہ کہتے ہیں کہ پہلے حسن میاں جو ہے اپنی دستخط اور مہر کے ساتھ لکھ کے دے دیں کہ ہندوستان کی عدالت پر ان کو بھروسہ نہیں ہے۔ ارے آپ زبردستی مجھے پھنسانا چاہتے ہیں، کمال ہو گیا، کنٹم آف کورٹ کا کیس بنانا چاہتے ہیں آپ، کچھ معلومات رکھیے، یہ سب نہیں بولا جاتا ہے، آپ کے خلاف بھی اگر یہ قانونی گرفت ہو سکتی ہے اس پہ، کہ کوئی بھارت کا باشندہ علل اعلان کہہ رہا ہو کہ مجھے بھارت کے قانون اور بھارت کی عدالت پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ آپ مجھے رائے دے رہے ہو۔ ایسے مشیر آپ بنیے گا تو جس کے مشیر ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو دھوکہ کھا ہی جائیں گے آپ سے۔ ایسی رائے دے رہے ہو کہ پہلے میں یہ لکھوں، مہر اور دستخط، مہر دستخط سے تو اتنی آپ کو محبت ہے، اسی لیے آپ کی کمپنی نے ایک کے بعد ایک لفافے پہ نہ جانے کتنی مہریں لگائی تھی، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں مہر جتنی زیادہ ہوگی اتنی بات پختہ ہوگی۔ بہرحال وہ الگ، آپ مجھے رائے دیتے ہو کہ میں مہر دستخط کے ساتھ یہ لکھ کے دوں کہ مجھے عدالت پر بھروسہ نہیں ہے، پھر میں خاندان کے لوگوں سے فیصلہ کراؤں؟ کمال کی بات کرتے ہیں۔ ارے عدالت اپنا کام کر رہی ہے، کوئی چیز عدالت میں ہو تو کیا گھر میں نہیں حل ہو سکتی ہے؟ کوئی اگر کسی معاملے کو علماء حل کر رہے ہوں کسی معاملے کو، اور اگر کسی دوسری جگہ بھی معاملہ حل ہو تو وہاں ہم خاندان میں علماء کی بات کو ذکر نہیں کر سکتے کہ دیکھیے علماء اس میں غور کر رہے ہیں اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو بہت فقہ و شریعت اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی اس میں ضرورت ہے، یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں پیپر کے معاملات ہیں، تو آپ بھی ایک جگہ جانے کے بعد دوسری جگہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب سچائی آدمی چاہتا ہے، سچائی سامنے آئے تو کہیں بھی تیار ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ بھی اشرف ملت ملے تھے، فلاں جگہ بھی ملے تھے، فلاں جگہ بھی ملے تھے، وہاں پہ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا کہ حضرت آپ نے اس طرح کا پیغام دیا ہے، کیا بات ہے، آپ مجھ سے بات کیجیے، میں آپ کو ٹائم دینے کو تیار ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اور پھر یہ باتیں مجلسوں میں، فاتحہ کی مجلسوں میں نہیں بھی ہو سکی تو کم سے کم آپ کو پیپر تو کسی کے ہاتھ بھیج دینا چاہیے تھا۔ جب آپ کے سسر صاحب کی عالمگیر میاں صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اسی موضوع کو لے کے، اس وقت تو پیپر دکھا دینا چاہیے تھا۔ تو بہت آپ نے دھوکہ دیا ہے اب تک۔ بہرحال اب ہمارا وہ چیلنج، جو لوگ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں، بہت اس میں ہمارے مخلص بھی ہیں
کہ حسن میاں کون، تو یاد رکھنا 4 فروری کو حسن میاں گئے تھے، سب کچھ دے دیا تھا حضرت کو، اس کے بعد دوسروں کے ذریعے کوشش کرتے رہے. اب یہ ایک کوشش ہے شوکت باپو کر رہے ہیں، اب اس کے بعد ان کی کوشش کے بعد میں چیلنج کر رہا ہوں، میں پھر جانے کو تیار ہوں، لیکن لائیو ہو، ٹاپک پر بات ہو، اور میرے چیلنج کو اگر شہزادے اینڈ کمپنی نے قبول کیا ہے تو لائیو آ کے شہزادے اعلان کریں کہ ہم چیلنج کو قبول کر رہے ہیں، آپ آئیے، لائیو ہوگا، سارے ڈاکیومنٹس رکھے جائیں گے. تو انشاءاللہ جو بھی مناسب ڈیٹ ہوگی، ہمارے وقت جس ڈیٹ میں تیار ہو جائے گا، ہم لوگ آنے کو تیار ہیں. یہ ہمارا ابھی تک تو ہمارے کسی چیلنج کو آپ قبول نہیں کر پائے. میں نے چیلنج کیا تھا، آپ بتا دیجئے، آپ آ کے لائیو کہہ دیجئے کہ جو ادھیکاری نے ایف آئی آر کی ہو ایف آئی آر غلط ہے. آپ ان کی ہمت نہیں ہے یہ سچ بولنے کی، کیونکہ آپ سمجھ رہی ہو جھوٹ ہوگا یہ کہیے گا کہ ایف آئی آر درج نہیں. ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور 25 مارچ کو ہوئی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آپ نے سب فرضی پیپرز ڈالے تھے، میں چیلنج کرتا ہوں دوبارہ ڈال کے دکھائیے. آپ نہیں ڈال سکے آپ نا، تو چیلنج قبول کرنے کی آپ کے اندر ہمت کہاں ہے؟ صرف آپ لوگوں کو کہتے ہو کہ حسن میاں کے اندر یہ نہیں، وہ نہیں آ رہے ہیں، ایسا نہیں کر رہے ہیں، ویسا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تیسرا چیلنج آپ کے سامنے میں پھر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ سب دیکھ رہے ہیں. جیسے آج میری بات سن رہے ہو تو بہت اچھا موقع ہوگا کہ اس وقت حضرت کی اس نشست میں بھی، جیسے آپ دیکھتے ہو نا حضرت کو یہ لائیو لا کے کیا نہیں کراتے ہیں، تو لاؤ ایک بار جھوٹ خوب پھیلایا ہے لائیو لا کر، ایک بار سچ کو بھی پھیلایا جائے حضرت کے سامنے. یہ میری آپ شرط ہے، اس شرط کو بھی پورا کیجیے. دوسری بات جو تھی کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ حضرت جیسی عظیم شخصیت، بزرگ اور تقوی شعار ولی، بے شک اللہ کے دین کی بے پناہ خدمت کرنے والی ایک ولی شخصیت، تو حضرت کو تو سب معلوم ہے، انہیں کون دھوکہ دے سکتا، ان کے سامنے کون غلط بول سکتا، ان کے سامنے کون جھوٹ بول سکتا. وہ تو فوراً کہہ دیں گے تم جھوٹے ہو، کوئی بتائے نہ بتائے ان کو اپنے آپ علم ہو جائے گا. ایسا لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں. لیکن میرے دوستو، وہی میں کہتا ہوں نا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا. کبھی کبھی اللہ پردہ بھی رکھنا چاہتا. تو اس کو یوں سمجھو، آپ نہیں دیکھ رہے ہو کہ شہزادے کتنا جھوٹ، جو میں نے ثابت کر دیا حضرت کے سامنے ہی تو جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوتا تو حضرت اس کو صحیح کر دیتے. ارے حضرت کو آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ سچ، اور حضرت کو آپ پہ بھروسہ ہے، تو حضرت توجہ نہیں فرما رہے ہیں، تحقیق نہیں فرما رہے ہیں. حضرت اس بات کی انکوائری دوسروں سے نہیں کرا رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ پر اتنا بھروسہ حضرت نے کر لیا. جس دن وہ تحقیق انکوائری کرائیں گے تب آپ یہ جملہ دہرانا، اور میں نے سب بتا دیا، ساری باتیں آپ کی جھوٹ ثابت ہو گئی. تو دوستو، وہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں کہ حضرت کو تو سب معلوم ہوگا، تو ابھی آپ نے دیکھا نا چند دن پہلے کیا ہوا. ایک شخص آئے ان کو خلافت مل گئی، اور اس کے بعد ایک ہنگامہ پورے ہندوستان میں ہوا، خصوصاً علماء کے طبقے میں، یہاں سے لے کے برطانیہ تک ایک بے چینی کا ماحول ہو گیا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت نے، اور کیا دکھایا گیا کہ وہ سامنے سے آئے تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی تو ان کو خلافت دی گئی، اور پھر وہ بعد میں حضرت کو پتہ چلا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. تو بعد میں حضرت کو پتہ چلا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت کو سب معلوم ہے، حضرت خود اپنی تحریر میں لکھ رہے ہیں چند ساعت کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، چند لمحات کے بعد، یا ساعت کی جو بھی حد ہو، اس کے بعد حضرت کو پتہ چلا. تو آپ خود سوچو نا، ایک طرف میرے معاملے میں تو آپ کہتے ہو کہ حضرت کو سب معلوم ہے، اور یہ اتنا اہم معاملہ تھا، اس میں حضرت خود لکھ رہے ہیں. تو کسی ولی کے ساتھ وہ عقیدہ مت بناؤ تم لوگ کہ جسے عقیدتوں پر اثر پڑ جاوے. کسی بھی چیز کو سمجھنے میں کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. کوئی چیز کی بہترین انداز میں پیش کیا جائے تو وہ چیز ویسی ہی لگے گی. اللہ والوں کے سامنے پیش کیجئے تو وہ کہہ دیں گے ہاں یہ تو یہ ہے، اور بعد میں جب کوئی بتائے گا کہ یہ نہیں ہے، وہ تو کچھ اور تھا، اس کے اوپر تو وہ چاندی کے اوراق سے لپیٹا گیا تھا، اس کو اندر تو وہ لوہا تھا، چاندی نہیں تھی پوری کی پوری، تو بھی کہتے ہیں ارے یہ تو دھوکہ ہو گیا. تو حضرت خود تحریر میں لکھ رہے ہیں، اسی لیے پھر حضرت نے پھر رد کر دی خلافت کو. تو سوچئے جس دن آئے تھے وہ شخص، کیا اس دن حضرت کو علم نہیں ہوا؟ حضرت خود لکھ رہے ہیں ایسا عقیدہ مت بناؤ شہزادے کے چکر میں. تم حسن عسکری کے معاملے میں یہ کہو کہ حضرت کو سب معلوم ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آپ لوگوں کے لیے ایک ثبوت بھی مل گیا. آپ کو اچھی چیز نہیں ہوئی جو ہوئی، مگر ایک ثبوت کی شکل میں بھی آپ کے پاس یہ چیز آ گئی، آپ کے سمجھنے کے لیے ہو گئی. اللہ تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ بندے اچھے کام کریں. ہمارے بندوں کے پاس کوئی کچھ لے جائے تو اچھی چیز لے جائے، غلط چیز نہ لے جائے. تو
کہنے کا مقصد ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت حضرت کو علم نہیں ہو سکا، بعد میں پتہ چلا، حضرت نے خلافت کو رد کر دیا، ایک لقب بھی عنایت فرما دیا تھا اسے بھی واپس لے لیا، اور وہ تحریر حضرت کی موجود ہے۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں میرے بارے میں بھی اب تک اس حضرت کا بھی جو ویڈیو ہے تب تک حضرت کو غلط انفارمیشن دی گئی، سچائی نہیں بتائی گئی حضرت کو۔ تو جب تک سچائی نہیں بتائی جائے گی یہی ہوتا رہے گا، حضرت کی وہی تحریریں آئیں گی، وہی تقریریں آئیں گی، وہی بیان لایا جائے گا کہ جو سچائی سے ہٹ کر ہوگا۔ لیکن جب سچائی بتا دی جائے گی، جیسے خلافت کے مسئلے میں جب ہنگامہ ہوا اور شہزادے پریشان ہوئے، تب مجبور ہو کے انہوں نے حضرت کو بتایا، ورنہ حضرت کو شاید وہ بتاتے بھی نہیں شہزادے اینڈ کمپنی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور بھی تو وہ حضرت کو اور بعد میں معلوم ہوگا کہ باہر اور کیا کیا اعتراض ہوئے ہیں اس پر۔ پھر حضرت نے وہ تحریر لی، لیکن پھر دیکھیے اس پر بھی وہ شخص نے کیا کہا کہ میں کوئی لینے نہیں گیا تھا، مجھے تو بلا کے دیا گیا ہے، مجھے یہ کہا گیا کہ حضرت بھی یہی چاہتے ہیں۔ اور وہاں تو بڑے اچھے انداز میں ایسا بھی وہ کہہ رہے ہیں، وہ تو انکار کر رہے ہیں کہ حضرت نے جو لکھا ہے رد والی تحریر یہ حضرت نے خود نہیں لکھا ہے۔ تو یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا دوستو۔ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، آڈیو موجود ہے۔ اگر یہ سچ ہے جو وہ کہہ رہا ہے تو شہزادے اینڈ کمپنی، شہزادے آپ کی ڈیوٹی ہے یہ کہ اس وقت آپ حضرت کو باخبر کیجئے، تاکہ حضرت اگر ضروری سمجھے تو ایک مناسب تحریر آئے حضرت کی تعلق سے، ایک وضاحت آنی چاہیے، مکمل جو ایک تحریر ہو وہ آ جاوے اگر حضرت ضروری سمجھے، مگر آپ سچ جو ہے وہ حضرت کو بتائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر حضرت کو بتانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے جو وہ کہہ رہا ہے، تو بھائی علماء اس کی خبر لیں گے، اس کے جھوٹ کو فاش کیا جائے گا، اس حکم کو علماء بیان کریں گے۔ لیکن یہ تو کیجئے نا آپ، اور وہ حضرت ہی نہیں، یہ تو آپ خود بھی آ کے بیان کر سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جو کچھ وہاں پر حضرت نے تحریر میں لکھ دیا اسے سچ۔ ابھی تو اب ظاہر سی بات ہے سب لوگ اسی کو سچ مانیں گے جو حضرت نے لکھا، لیکن ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے اور پھر سے کچھ علماء اس بات کی اپیل کر رہے ہیں کہ وضاحت آنی چاہیے، مکمل حضرت کی تحریر آنی چاہیے۔ تو یہ آج اگر اس پر آپ توجہ نہیں دیں گے کل یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اللہ حضرت کے سائے کو دراز فرمائے، کل بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے یہ۔ اس کی سنجیدگی اور سنگینی کو آپ سمجھیے۔ تو آپ دیکھیے اسی معاملے میں دیکھیے خود سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیا اس نے کھل کے کہہ دیا میرے پاس بھی ویڈیو اور آڈیو ہے، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور حضرت یہ کم سے کم یہ تو حضرت کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے فوری طور پہ نہیں پتہ چل سکا۔ یہی معاملہ میرے ساتھ ہے، اس ہمارے معاملے کو اس معاملے سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بتانا اس لیے ضرورت ہے کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کو تو ہر چیز کا علم رہتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ والوں کو اللہ چاہتا ہے ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے، مگر کبھی کبھی رب تعالیٰ دوسروں کا امتحان لیتا ہے، دوسروں کی آزمائش لیتا ہے، اپنے نیک بندوں پر کچھ پل کے لیے پردہ ڈال دے گا، دوسروں کا امتحان لے لے گا، یا وہ اپنے نیک بندوں کا بھی امتحان لیتا ہے، کیونکہ آزمائش وہ چیز ہے جو اپنے محبوبین کا اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ تو اب دوسروں کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس وقت فلاں کے سامنے سچ تو ظاہر نہیں ہے لیکن اس کے سامنے ظاہر ہو چکا، اب اس کا قدم کیا ہے؟ اس کو علم میں آ چکا ہے، جاننے کے باوجود کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ سچ کے ساتھ ہے کہ ابھی بھی جھوٹ کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش ہوتی ہے سب کی۔ اس وجہ سے یہ مت عقیدہ بناؤ کہ حضرت کو ہر چیز کا ہر وقت علم رہتا ہے۔ کچھ چیزوں کا علم حضرت کو کچھ ساعات کے بعد بھی ہوتا ہے، کچھ لمحوں کے بعد ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے، کچھ دستاویز صحیح طور پہ پہنچنے کے بعد ہوتا ہے۔ ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی علم حضرت کو ہوگا۔ جس طرح حضرت نے وہاں پر ایک لقب دے کر، سند دے کر اس کو واپس لیا ہے، اسی طرح حضرت نے جو فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ حقائق واضح ہونے کے بعد ہمیں امید ہے کہ صحیح فیصلہ حضرت کا آئے گا کہ کون قصوروار ہے اور کون قصوروار نہیں ہے۔ تو میں اپیل کروں گا کہ شک و تردد میں آپ لوگ نہ پڑیں، اور یہ جو کمپنی ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے اس سے ہوشیار رہیں، اور اس کمپنی سے کہوں گا کہ اہل سنت والجماعت کی ایک عظیم ہستی کے وقار کو مجروح کرنے کی آپ لوگ کوشش مت کیجیے۔ باقی یہ ہے کہ اب کچھ لوگ آپس میں کہوں گا اہل سلسلہ کو کہ اس طرح سے مت کیجیے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں
جو باتیں بغاوت کے تعلق سے ہیں، کیونکہ حضرت کی زبان مبارک سے صادر ہوئی ہیں، تو ویسے کچھ باتیں اس تعلق سے آواز اب آ گئی ہوگی، کچھ باتیں اس تعلق سے میں نے عرض کی تھی 8 فروری کو، اور مگر اب کی حضرت کے بیان میں کافی شدت تھی، میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، حضرت بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، اور اسی طرح میں آپ کو بھی کہوں گا اگر آپ کو بھی کوئی طعنہ دیتا ہو اس طرح سے تو آپ صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرتے رہیں گے، صبر کا پھل میٹھا ہے، وہ آپ کو ملے گا، آج نہیں تو کل انشاءاللہ جب حضرت پر چیزیں واضح ہو جائیں گی تو سب کچھ پہلے کی طرح بہتر ہو جائے گا، تو اس پر کسی کو کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ کام میں لگ جائے، مشن کی ٹیم جو موجود ہے اس وقت بڑی تعداد میں اس وقت بھی جمع ہو گئے سب، جو میں دیکھ رہا ہوں، اور میسیجز پہ میری نظر نہیں جا پا رہی ہے۔ بہرحال ہمارا میسیج آپ سب کے لیے یہی ہے کہ بس کام کرو، کام کرو، کام کرو، کچھ نہ کچھ تم ضرور کرتے رہو، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کچھ اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے، اور کام کون سا کیا جائے؟ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں، جب مدینہ چھوڑ کے جس لیے محدث اعظم آئے اسی کام کو آئیے ہم اور آپ آگے بڑھاتے جائیں۔ حضور محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے، ساری چیزیں میں نے کل کلیئر کر دی، کیوں نام پڑا کہ اب بار بار اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بار بار اب مجھے بھی لائیو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ نہ کرے ایسی ضرورت پڑے، بس اللہ توفیق دے میں کاموں میں لگا رہوں، اچھے کاموں میں، اور ان جھوٹوں کو، دغا دینے والوں کو، دھوکہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ خود سزا دے گا، ان کی اب پرواہ کرنا ہم سب کو چھوڑ کر کام کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہماری ٹیم میں ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، مجھے بڑا ناز آتا ہے کہ اللہ نے ٹیم بھی دی ہے تو ایسی ٹیم، مشیر بھی دی ہے ایسے مشیر جو صرف کام کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن کے میدان پہ، غریبوں کی مدد کے میدان پہ، میڈیکل کا میدان ہو، ہم قوم امت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم دینی تعلیم کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، ہم نبی کی سیرت کو پھیلانے کے لیے تو طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے سجیشنز آتے ہیں، ہم سب میٹنگ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں آپس میں، پھر ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں بھی برانچز قائم ہیں، اور اب میرا جلد ہی سفر بھی شروع ہونے والا، میں یہ بھی بتاؤں آپ سب کو انشاءاللہ، اور بہت سی ڈیٹس تو فکس ہو چکی ہیں، کچھ لوگوں کے ہاں آنا بھی ہے، اب دیکھیے کہاں پہنچ پاتا ہوں کہاں نہیں پہنچ پاتا ہوں، پوری کوشش ہے ہماری، تو اس میں بھی بہت عجلت مت کیجیے گا یہ سن کے کہ اب آپ کے شروع ہو جائیں، کیونکہ کہیں کہیں کے فکس ہو چکے ہیں، وہ اعلان میں کرنے والا ہوں، لیکن جہاں بھی ہوگا انشاءاللہ کام جاری رہے گا، نئی نئی برانچز بھی اب کھلیں گی محسن اعظم مشن کی، اور اس کے تحت ہم سب کام کرتے رہیں، بڑھتے رہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب یہ جو 20 اکتوبر کی ایک بتایا تھا میں نے مناسبت، 20 اکتوبر کو ہی حضرت نے فیصلہ کیا تھا، مگر آج سے 55 سال پہلے 20 اکتوبر کو جو ہمارے حقیقی دادا سید محمد اشرف حضور محدث اعظم کے بڑے صاحبزادے، سب سے بڑے صاحبزادے، اسی لیے حضور محدث اعظم اپنے کو ابو المحامد لکھا کرتے تھے، میں محمد کا باپ، اور یہ کہتے تھے کہ یہ محمد میری آخرت کا سرمایہ۔ کتنی بڑی بات ہے، اپنے وقت کے اتنے عظیم ولی، عظیم محدث یہ فرما رہے ہیں کسی اپنے شہزادے کے بارے میں، شہزادے کو ایسا ہونا چاہیے، بیٹے کو ایسا ہونا چاہیے، کہا کہ یہ میری آخرت کا سرمایہ، کس قدر ان کو محبت ہوگی، اور اسی لیے حضور محدث اعظم کے وصال کے بعد وہ 20 اکتوبر کو، کچھ عرصے کے بعد 20 اکتوبر کو ہی وہ گھر سے روانہ ہو گئے، ہمارے دادا ہیں، محدث اعظم کے گھرانے کو سبھی کو سب جانتے ہیں آپ سب لوگ۔ اب اس میں یہ ہے کہ اور ان کو بھی ہم نسلوں کو جانا، اور مجذوب تھے آپ، درجہ ولایت پر فائز تھے، جس کا اعلان خود حضور سرکار کا، جیسا کہ حضرت شوکت علی باپو نے واقعہ بیان ایک بار کیا ہے، کبھی ان کی زبانی پھر سن لیجئے گا آپ، کہ حضور سرکار کلا نے فرمایا تھا، ان کی جب وہ چلے گئے تھے تو یہ سرکار کلا نے اپنے روحانی تصرفات سے معلوم کیا تھا کہ وہ آج کل کہاں اور کس مقام پر ہیں، اور وہ انہوں نے اس وقت ذکر کیا تھا، کیونکہ لوگوں نے عرض کیا تھا سرکار آپ کے پاس تو روحانی تصرف بھی ہے، موکلین بھی یہاں پتہ لگا سکتے ہیں، تو ایسا سنا ہے میں نے حضرت شوکت علی باپو سے، تو انہوں نے کہا یہ اتنے پائے کہ وہ بزرگ تھے سید محمد اشرف، جن کا اعلان حضور سرکار کلا نے بھی فرمایا تھا، تو اب وہ جانے کے بعد آج تک ان کی کوئی خبر ملی نہیں، لیکن 20 اکتوبر آخری دن تھا جب وہ کی چھوچھات تھے۔
تو کیوں نہ ہم 20 اکتوبر کو ہر سال کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں اور اس کا ثواب ہم ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں، تو اس سے ان کو بھی خوشی ہوگی اور حضور محدث اعظم کی روح کو بھی خوشی ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے اور ایکٹیویٹی بھی ہماری بڑھے گی، اور وہ کام یہی ہو کہ ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی اس میں تعین نہ کیا جائے، آگے چل کے کچھ تعین کرنا ہوگا، کوئی چیز فکس کرنا ہوگا، کر لی جائے گی، مگر کوئی بھی نیک کام ہم کر لیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی بیوہ کی مدد کر دیں، کسی طالب علم کی مدد کر دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، یا ہم اپنے ہی بچوں کو کچھ گفٹ لا کے دے دیں، کیونکہ حضور محمد اشرف کو بھی اپنے بچوں سے بہت محبت تھی، اور تعلیم کی طرف ان کی توجہ تھی، بچوں کی تعلیم کے لیے۔ ہمارے والد گرامی نے بتایا کہ وہ جب چھوٹے تھے والد صاحب، بالکل ایک دم شروعات کی جو پڑھائی ہوتی ہے، تو اس کے لیے حضور محدث اعظم ہمارے والد صاحب کو، ہمارے والد صاحب کی چھوٹی بہن جو سید شبلی میاں صاحب کی والدہ ہیں، ان دونوں کی انگلی پکڑ کے حضور محمد اشرف، چھوٹے چھوٹے یہ لوگ تھے، ان کو پکڑ کے لے جاتے تھے۔ خاندان میں ایک تھے بزرگ جو پڑھاتے تھے، سید حبیب اشرف صاحب، جو پھوپھا بھی تھے حضور محمد اشرف کے، اور صوفی ملت حضرت سید جہانگیر اشرف اشرفی الجیلانی علیہ الرحمہ کے وہ چچا تھے، سید حبیب اشرف، ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے ان کو پڑھائیے، یہ روزانہ لے کر جاتے تھے۔ ہماری پھوپھی کو بھی ہو سکتا ہے یہ بات یاد ہو، والد صاحب کو آج تک یاد ہے، تو کہہ رہے تھے اتنا شوق تھا کہ میرے بچے پڑھیں، تو کیوں نہ اس دن ہم اپنے بچوں کو جب 20 اکتوبر آئے تو حضرت محمد اشرف کا واقعہ بتائیں، اور کوئی اسلامی کتاب انہیں دیں، جس زبان کو جانتے ہوں وہی گفٹ کر دیں، اور اس کا ثواب ہم ان کو پہنچا دیں، تو کوئی نہ کوئی نیک کام ہم ایسا کریں۔ آپ نے چند دن پہلے دیکھا تھا کہ ایک انہوں نے حضور سرکار کلاں کی بارگاہ میں حضرت محمد اشرف نے پیش کیا تھا ایک تحفہ، ایک نقش بنایا تھا کہ جس میں حضور سرکار کلاں کا نام لکھا تھا، منصب لکھا تھا، اور وہ جب ایک نظر سے آپ دیکھیے تو لگے گا کہ یہ گلدستہ اور پھول ہے، لگے گا نہیں کہ نام، جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ پورا پورا حضور سرکار کلاں علیہ رحمت و رضوان کا نام لکھا ہوا۔ ماموں تھے حضور سرکار کلاں، اس قدر محبت تھی حضور محمد اشرف کو اپنے ماموں سے، تو یہ بھی فن ان کے پاس تھا۔ تو بہرحال 20 اکتوبر کو ہم اس طرح ہر سال، کیونکہ اب کی وہ 13 ربیع الاول کو پڑ رہا، مگر ہمیشہ وہ چاند کی تاریخ بدلتی رہے گی، مگر 20 اکتوبر کو ہم یاد رکھیں۔ آخری دن تھا جب کہ چھوجا شریف میں آپ تھے، اس کے بعد روانہ ہوئے، تو انشاءاللہ تعالی حضور محمد اشرف کے فیضان سے بھی ہم سب مالا مال ہوتے رہیں گے۔ اور میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ میرے دادا بھی مجذوب، اور میں جن کا نواسا ہوں وہ امیر ملت بھی مجذوب۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نانا ایسے مجذوب تھے کہ وہ گھر میں گئے تو گھر سے باہر نہیں نکلے، گوشہ نشینی ایسی اختیار کی، روح پرواز کر گئی، پھر آپ کا جنازہ ہی باہر آیا۔ 40 سال 35 سال وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلے، یہ نانا کی شان تھی۔ اور دادا ایسے مجذوب تھے کہ گھر سے نکل گئے تو گھر کے اندر واپس نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کے فیضان سے ہم کو اور آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ تو اپنی ان باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور بس کام میں لگ جائیے۔ اور ابھی ایک خبر یہ کل آئی، ہمارے قاضی سید شمس الدین صاحب جو حضور شیخ الاسلام کے خلیفہ ہیں، ہریہر کے رہنے والے ہیں، اور کرناٹک کے کی نامور ہستیوں میں ان کا شمار ہے۔ آپ کی والدہ کا کل انتقال ہوا، جمعہ کے دن، بڑی نیک بی بی تھیں، سنا کہ آخری وقت بھی وہ درود شریف سنتے ہوئے رخصت ہوئیں۔ کتنی نیک بی بی اور سید گھرانے کی فرد تھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ خبر چند عرصہ پہلے ملی تھی کہ ہماری سینٹرل ٹیم کے اہم رکن جناب طارق باندی صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اللہ ان کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اور بہت ان کو بھی احساس ہے، والدہ کو کھونے کے بعد تب پتہ چلتا ہے والدہ کیا چیز تھیں۔ ابھی جلدی ہمیں سورت کے ہماری مشن کے اہم ذمہ دار مولانا سجاد صاحب، ان کی اہلیہ اور ایک ننھی بچی کا بھی وصال ہو گیا، بہت کم دن کے وقفے میں۔ رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور ان تمام احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے تمام کے گھر والوں کو۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کا وصال ہوا، رب تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ بہت سے لوگوں کے بیمار ہونے کی خبر ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہماری والدہ کی بھی طبیعت ناساز ایک دو روز سے ہے، آپ سب ان کے حق میں بھی دعا فرمائیے، اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے۔ رب قدیر ہمارے خاندان کے جو اور بھی بزرگ ہمارے سلسلے کے اہل سنت والجماعت کے، ہم مسلمانوں میں، ہمارے وطن میں دور دراز جو لوگ بھی کسی بھی وبا بلا اور مرض کا شکار ہیں، رب تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔
اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ دین و سنت کی خدمت، قوم و وطن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں، آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔